بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے سیرت اور تاریخ پیش کی جا رہی ہے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حارث ہے، جو قریش کے بڑے سردار تھے۔ والدہ کا نام ہند بنت عوف یا خولہ بنت عوف ہے۔ یہی والدہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی۔ آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ دونوں کی ایک ہیں، البتہ والد دونوں کے الگ الگ ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت خالد بن ولید اور مشہور تابعی حضرت یزید بن اسم کی خالہ ہیں۔ ان کی بہن حضرت ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں۔ ایک دوسری بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے نکاح میں آئیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت میمونہ کے بہنوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی کا تذکرہ کیا اور یہ چاہا کہ آپ علیہ السلام ان سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت میمونہ کے پاس نکاح کا پیغام لے کر بھیجا۔ حضرت میمونہ نے رشتہ منظور کر لیا اور اپنی بہنوئی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے 1 سال بعد کا ہے۔ ابھی نکاح نہیں ہو سکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کی نیت سے مکے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اثناء سفر ہی میں آپ کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ اس نکاح کے بارے میں روایت مختلف ہیں کہ آیا یہ نکاح احرام باندھنے سے پہلے ہوا ہے یا احرام باندھنے کے بعد۔ اللہ کے رسول کے نکاح میں آنے والی یہ سب سے آخری زوجہ مطہرہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کا مہر 400 درہم مقرر فرمایا۔ عمرے سے فارغ ہو کر مکے ہی میں ولیمہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن چونکہ اہل مکہ نے 3 دن سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے مکے سے واپسی میں مقام شریف میں ولیمہ فرمایا۔ یہ مقام مکے سے 10 میل دور بجانب مدینہ ہے۔ فضائل: ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کم ہی عرصہ یعنی صرف 3 سال رہی ہیں۔ ذی قعدۃ سن 7 ہجری میں ان کا نکاح ہوا اور ربیع الاول سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، مگر ان 3 سال کی قلیل مدت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے بہت علم و فضل حاصل کیا۔ بہت سے ایسے مسائل اور دینی معلومات جو اکابر صحابہ کرام کو بھی معلوم نہیں ہوتے تھے ان کے علم میں تھے، خصوصاً عورتوں سے متعلق مسائل اور غسل وغیرہ کے بعض مسائل کی احادیث حدیث کی کتابوں میں ان کے واسطے سے نقل کی گئی ہیں۔ ان سے کل 46 حدیث مروی ہیں، جن میں 7 متفق علیہ ہیں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں لی گئی ہیں، اور 5 صرف صحیح مسلم میں ہیں، باقی احادیث کی دیگر کتابوں میں مروی ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن شداد، عبد الرحمن بن صائب رضی اللہ تعالی عنہم،
یزید بن اسم اور ان کے آزاد کردہ غلام سلیمان بن یسار اور سلیمان کے بھائی عطا بن یسار وغیرہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے کمال ایمان کی شہادت دی ہے۔ ابن سعد نے سند صحیح کے ساتھ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد نقل فرمایا: الاخوات مؤمنات میمونہ و ام الفضل و اسما، یعنی میمونہ ان کی بہن ام فضل اور اسما تینوں بڑے درجے کی صاحب ایمان بہنیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ان کی دینداری اور صلہ رحمی کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ فرماتی ہیں: انہا کانت من اتقان اللہ و اوصلنا للرحیم، جس کا مطلب یہ ہے کہ میمونہ ہم لوگوں میں خوف خدا اور صلہ رحمی میں ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ ان کے بھانجے یزید بن اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ ہماری خالہ بہت کثرت سے نماز پڑھتی، گھر کے کام بھی خود کر لیا کرتی تھیں اور مسواک کرنے کا خاص اہتمام فرماتی۔ غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ وفات: ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سن 51 ہجری میں مقام شریف میں ہوئی۔ آپ یہ حج یا عمرے کے سلسلے میں مکہ معظمہ آئی تھی، وہیں طبیعت خراب ہوئی۔ اپنے بھانجے یزید بن اسم سے کہا کہ مجھے مکہ سے لے چلو، اس لیے کہ مکے میں میرا انتقال نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مجھے پہلے ہی اطلاع دی ہے کہ تم کو مکے میں موت نہیں آئے گی۔ یزید بن اسم کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو بحالت مرض ہی مکہ سے لے کر چلے، ابھی مقام شریف میں ہی پہنچے تھے کہ آپ کا وقت موعود آپ پہنچا۔ تو یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اسی مقام شریف میں آپ کا ولیمہ بھی ہوا ہے اور اسی مقام شریف میں آپ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں۔ بعد اصحاب سیر نے لکھا کہ آپ کا نکاح پھر ولیمہ بھی سن 7 ہجری میں مقام شریف میں اور 51 ہجری میں انتقال بھی مقام شریف میں۔ نماز جنازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پڑھائی۔ جنازے کو اٹھاتے وقت عبداللہ بن عباس نے فرمایا: یہ اللہ کے رسول کی زوج مطہرہ کا جنازہ ہے، لہذا جنازے کو ادب و احترام کے ساتھ اٹھاؤ اور آہستہ آہستہ لے کر چلو۔ قبر میں عبداللہ بن عباس، یزید بن عاصم، عبیداللہ بن شداد نے اتارا۔ یہ تینوں حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، محرم ہیں، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ قبر میں اتارتے وقت اگر جنازہ مستور عورت کا ہے تو محرم ہی حضرات کو جنازہ قبر میں اتارنا چاہیے۔ امہات المؤمنین میں سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور سب سے آخر میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئیں۔ حدیث و سیرت کی کتابوں میں جن 11 امہات المؤمنین کا تذکرہ ملتا ہے وہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور کسی قدر ان کے فضائل بیان کرنے کا اور سنانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر 11 ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی یہ مختصر سی تاریخ مکمل ہوئی، رضی اللہ عنہن و ارضاہن۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذریت طیبہ، آپ کی پاکیزہ اولاد کا تذکرہ کیا جائے گا، جس میں آپ کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو دین کی باتیں سننے کی، سنانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔